کیوں احترام کے لیے قرآن کریم نے تمہیں تاکید کی کہ ان گھروں کا احترام کیا کرو؟ کیوں کہ مقدس ارواح آتی ہیں ان گھروں میں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ملائکہ آتے ہیں، اللہ کے فرشتے اتر آتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں ان ذاکرین کے ساتھ جو اللہ کے ذکر میں. یہ کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے، بدعت. وہاں فرمان کیا ہے؟ یہ کل بتایا تھا نا، اے حبیب جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا آپ بھی اس کی طرف سے اپنا رخ روشن، اپنا رخ انور پھیر لیں. یہ سب کچھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں بدعت. استغفر اللہ معاذ. اور میں نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کے لیے بنایا ہے، جہنم کے لیے بنایا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. کل بھی ہم نے کہا تھا نا کہ اگر ڈھونڈنے جاؤ گے نا، ڈھونڈنے جاؤ گے، ساری امت مسلمہ، سارے عالم اسلام 57 اسلامی ملکوں میں سے بمشکل 5% ایسے ملیں گے جو ان ساری چیزوں سے باخبر ہوں گے، جنہیں علم ہوگا کہ انور شاہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل حق اور سچ. تمہارے ایسے ایسے کرنے سے تھوڑی بات بنتی ہے، اس کو بھی کھول چکے ہیں، بتا تو چکے ہیں. وہ جو نفس تمہارے دل اور دماغ پر مسلط ہے، غالب ہے، وہ تمہیں ایسے کرنے نہیں دے گا، ایسے ہی کروائے گا. تو نہیں، وہ آوازیں دے رہا ہے اندر سے، بدعت بدعت بدعت. یہ بھی کہہ رہا ہاں بدعت ہے، بدعت. تو نے اللہ کے ذکر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، تو نے اللہ کے ذکر کو استغفر اللہ معاذ اللہ بدعت کہا، تو نے قرآن کریم کی بھی نفی کی اور آخر اسلام کے فرمان آپ کی حدیث کی بھی نفی کی. کہاں کھڑا ہے اب تو؟ کیا حال ہے؟ نفس کی پرورش کی تھی نا ساری زندگی، اور یہی اپنے بچوں سے کروایا تھا، یہی کروایا تھا نا. بھئی بچے تو ماں باپ کو دیکھیں گے، وہی سب سیکھیں گے نا. جو چیز تیرے پاس تھی ہی نہیں وہ بچوں کو کیا سکھاتا تو؟ مستقبل کے نام پر تم نے جو ظلم کیا اپنے ننھے اور معصوم بچوں پر، مستقبل کے نام پر، ان کا مستقبل اعلیٰ تعلیم. جی وزیر اعظم بنے گا، پریسیڈنٹ بنے گا. جی کیا حال ہے وزیر اعظموں کا؟ دیکھ لو بھائی، سب سے بڑی پوسٹ ہے نا کسی بھی ملک کی، سب سے بڑی پوسٹ ہے نا صدر، سپریم کمانڈر. وزیر اعظم اس کا نائب، یا جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، جمہوری ملک ہیں، وہاں وزیر اعظم کی بڑی ہوتی ہے پوسٹ. جہاں پریسیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں صدر کی ہوتی ہے، ایسے امریکہ. ایسا ہی ہے نا بھائی، صدر سپریم کمانڈر، اس کا نائب وزیر اعظم. کیا حال ہے آج کے صدر اور وزیر اعظموں کا؟ جی کیا حال ہے جو بائیڈن کا؟ جو بائیڈن دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوگا، جس کے لیے ہوگا ہمارے جوتے کی نوک پہ. لیکن کہنے میں دنیا میں یہ آتا ہے نا کہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہے امریکن پریسیڈنٹ جو بائیڈن. ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. موت تو بہت بڑی چیز آنی ہی آنی ہے، آنی ہی آنی ہے. اپنی کسی بیماری کو روک کے دکھا، اپنا نزلہ اور کھانسی روک کے دکھا.
یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو بڑھاپا آ رہا ہے، جو کمزوری اور ناتوانی اور بیماری آ رہی ہے، اسے روک کے دکھا، ورنہ دیکھ اللہ پاک کی کریمی، اس کی کبریائی، میرے آقا حضور علیہ السلام کی شفقت اور میرے سرکار بادشاہ کی نظر۔ فرمان ہے نا یار انور سے، ایک بار پھر جوانی آئے گی تم پر، دیکھ اس عمر میں بھی جو بائیڈن، دیکھ مجھے اس عمر میں بھی کیسا ہوں۔ یہ ہے اللہ پاک کی کریمی اور اللہ کے ذکر کی خیر و برکت۔ یہ ہے اللہ کا ذکر کہ میں 3 دن میں تیسرے دن ایک باسی روٹی، ایسا ہی ہے، ایک باسی روٹی ابھی بھی پڑی ہوگی شاید، ایک باسی روٹی تیسرے دن ہے جی۔ تو جیتا کیسے ہوں پھر میں جیتا کیسے ہوں؟ اللہ کا نور میری غذا ہے۔ اللہ کا نور یہ جو چلتا ہے میرے اندر، اللہ پاک کی کریمی سے، آقا علیہ السلام کی شفقت سے، سرکار کی نظر سے جو میرے اندر یہ لطائف چلتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان سے جو نور بنتا ہے، اس سے مجھے توانائی ملتی ہے۔ میں نے اپنی عمر سے 15 سال چھوٹے دیکھے۔ وہ آیا تھا اس دن، وہ جو آئی میاں بیوی آئے تھے بچی کے ساتھ، یہ مجھ سے 13 سال چھوٹا ہی ہے۔ آپ دیکھا تھا کہ مجھ سے بھی 10-15 سال بڑا لگ رہا تھا۔ وہ راشن لینے جو آئے تھے میاں بیوی، یہ پچھلے 7-8 سال سے آتی۔ تم نے دیکھا؟ جی میں نے بھی دیکھا۔ کیا حال تھا؟ میں دیکھ کے حیران ہو گیا اسے کہ مجھ سے بھی 13 سال چھوٹا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، دنیا کے مسائل میں گرفتار ہے، تنگ دستی، پریشانی، بھوک، راشن، کھانا، تنخواہ، سیلری، روزگار، ہمیں اللہ پاک نے کیسا رکھا ہے؟ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے مستحق، ہم مدد کریں اس کی۔ کرم ہے اللہ پاک کا، یاد کرم۔ اور جو بار بار میں تم سے یاد ہے نا، تمہیں بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر، یہ اس ذکر کی خیر و برکت ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی سب کو پتا ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ نہیں ہوتا یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور محفل ایسے لائیو نہیں ہو پاتی، لیکن محفل تو ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں، اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے، چاہے کیمرے آن ہو نہ ہو، اپنے گھر میں تو ہوتی ہے نا محفل، کیوں بھائی؟ تو یہ ہے دنیا کا سب سے طاقتور آدمی، روک کے دکھا دے۔ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آ رہا ہے نا بڑھاپا، روک دے۔ بڑھاپا تو مجھ پہ آنا چاہیے تھا، بڑھاپا تو مجھ پہ آنا چاہیے تھا، جو کھاتا ہی نہیں، جو کھانا ہی نہیں کھاتا، جو صرف پان کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، 4-6 کھجورے کھا لیتا ہے۔ بڑھاپا تو مجھ پہ آنا چاہیے تھا۔ اللہ کا نور کیا کہا تھا کہ 5% سارے عالم اسلام میں سے 5% ایسے لوگ نکلیں گے جو یہ جانتے ہیں کہ اگر سینہ اللہ کے نور سے خالی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ صحیح، بالکل ایسے ہی باتیں ہی باتیں، سب باتیں ہی باتیں۔ 25 سال میں جوانی شروع ہوئی، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ زندگی شروع ہوئی، اور 45 سال میں دی اینڈ، سنبھال بڑھاپا۔